بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اغفر لی ذنبی و اذہب غیظ قلبی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جو ہم آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان نعمتوں کو اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے، ایک جلب منفعت ہے، ایک ہے دفع مضرت، نقصان کو دور کرنا، نفع کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار منافع رکھے ہیں۔ ایک ایک حرف میں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم بجائے اس کے کہ جو سوچتے رہتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ یہ کر لیں، اپنی تدبیر پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے اسباب پر سہارا کرتے ہیں، اگر ان کو ترک کر کے ان کو ترک بالکل نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، اگر سہارا اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بے انتہا عطا فرمانے کو تیار ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ یہ صورت ایسی صورت ہے جو غریبوں کو، فقیروں کو فرش خاکی سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، اور فقیروں اور گدھاؤں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکات رکھی ہیں۔ ہمارے اکابرین کا تجربہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کی برکت سے ہم نے فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، کروڑوں اربوں روپے کے مالک بنے ہیں۔ وہ مقروض تھے تو قرضوں سے خلاصی نصیب ہوئی، اربوں روپے کے مقروض اللہ تعالیٰ نے ان کو خلاصی مرحمت فرمائی ہے اسی صورت کی برکت سے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت عبدالقیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے بہت بڑا ادارہ بنوایا ہے، اسی کی برکت ہے، میں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں تو اسی کی برکت ہے۔ لإلاف قریش، لإلاف قریش کو پڑھو، مجرب عمل ہے، صبح و شام 11 مرتبہ یا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں۔ اس سے جو اللہ کی رحمتیں اس میں ہیں موجود، ان کو آپ لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بار بار تکرار کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے اللہ کی رحمت کا، اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ مایوسی اور نا امیدی کہتے ہیں نا، کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ اثرات و برکات تو ان کے اندر موجود ہیں، لینے کا ڈھنگ نہ آئے ہمیں تو پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ آفتاب عالم تاب تو نکلا ہوا ہے، چمگادڑ کو اگر روشنی سے نفرت ہے تو کیا کریں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے تو آفتاب نکال دیا ہے، اثرات و برکات ظاہر ہیں ان کی اور یقیناً ہے، لیکن اگر ہمیں نہیں ہو رہا تو ہمارے اندر اگر کچھ کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر اگر کچھ فطور ہے تو پھر اس میں اللہ کی رحمت کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ملنا چاہتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر کوالٹیز پیدا کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اس معیار پر جب پہنچیں گے تو فائدہ ہوگا۔ ڈوز کی بات ہوتی ہے، مقدار کی بات ہوتی ہے، جب اس پر پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ فائدہ ہے یقیناً ان کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے، پہلے زمانے میں گل بنفشہ تیار کرتے تھے، یہ ایک دوا ہوتی تھی، اس کی نزلہ زکام کو بھی گل بنفشہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ اب اس کے اندر تو فائدہ رکھا ہوا ہے، ایک آدمی ایسی چیزیں جن کے اندر الرجی ہے ان کو استعمال کرتا ہے، گھی کھاتا ہے، اسی طرح وہ اپنا چاول استعمال کرتا ہے، ایسی چیزیں جن کے اندر الرجی موجود ہے وہ ان کو زیادہ استعمال کرتا ہے، پھر کہتا ہے اس گل بنفشہ سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، تو کیا ساری کائنات اس کا انکار کر دے گی کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کہیں گے، طبیب کہیں گے، حکیم کہیں گے کہ اس کے اندر فائدہ ضرور ہے، لیکن آپ کی نالائقی کی وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے پرہیز نہیں کی۔ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر اکابرین نے لکھا ہے کہ کوئی غریب رہ ہی نہیں سکتا
ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو غریب ہیں، کیا ان کے پاس یہ صورت نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں پڑھتے اس کو پڑھیے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ اس صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دفع الضرر عن النفس واجب۔ اس صورت کا اصل مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے ضرر کو، نقصان دہ چیزوں کو دور کرنا واجب ہے۔ اما جلب النفع فإنه غیر واجب، اور بہرحال جلب منفعت کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے، نفع کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور نقصان سے بچنا ضروری اور نفع کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نقصان کو پہلے دور کرو، نفع حاصل کرنا پہلے واجب نہیں ہے کہ نفع کو حاصل کرنے جاؤ تو نقصان ہو جائے تمہارا۔ فإنه غیر واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جلب منفعت سے پہلے دفع مضرت، نقصان دہ چیزیں جو ہیں ان کو راستے سے ہٹاؤ، اور یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، نفع بھی ہے، نقصان سے بچنا بھی اللہ نے رکھا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، بھوک سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں ان کو بھوک کے وقت میں۔ وآمنہم من خوف، خوف سے امن مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، جلب منفعت بھی ہے، دفع مضرت بھی اس کے اندر موجود ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے اس کے اندر، نعمت دفع الضرر فی سورۃ الفیل۔ اس سورۃ فیل میں اللہ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا جس سے نقصان دور ہو جائے، اور وَنِعْمَةٌ جَلْبُ النَّفْعِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نفع رکھا ہے، وہ اسی صورت سے حاصل ہوتا ہے، جلب منفعت۔ تو وَنَظَرًا لَهَاتَيْنِ النِّعْمَتَيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ بِعِبَادَتِهِ وَالْعُبُودَتِهِ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اسی صورت میں، اور فرمایا یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہو سکتی ہیں میری عبادت کے ساتھ، میری عبادت کرو گے۔ وَأَدَاءُ الشُّكْرِ عَلَى ذَلِكَ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ اسی گھر والے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ امن بھی عطا فرمائیں گے، خوف اور وحشت والی چیزوں کو بھی اللہ پاک دور فرمائیں گے، بھوک کے وقت میں رزق بھی مرحمت فرمائیں گے، سیراب بھی اللہ تعالیٰ کریں گے، اور اسی طرح جو آدمی اس کو اپنا معمول بنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے، چند دنوں میں مالدار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں اس قدر تاثیر رکھی ہے۔ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھو، یا ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے فوائد رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔